میں خود بھی بہت سارے کام ایسے کرتا ہوں جن کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن میں پھر بھی کرتا رہتا ہوں۔ اصل میں نا اپنی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے، اسکل لرننگ بہت ضروری ہے، نالج بہت ضروری ہے، انفارمیشن حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے کام صرف انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ناٹ انفارمیشن حاصل کرنے بلکہ انفارمیشن کو پرکھنے کے لیے کہ جو چیزیں چل رہی ہیں ایز این انفارمیشن معاشرے میں، سوسائٹی میں چل رہی ہیں، پنپ رہی ہیں، کیا وہ ایسے ہی ہیں، درست بھی ہیں یا غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے کام پھر کسی کو سکھانے کے لیے کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ اصل میں نا انسان ہم نا نتائج کے ساتھ چیزوں کو جوڑ رہے ہیں، اپنی کوششوں کو نتائج کے ساتھ مشروط کر رہے ہیں، بالکل باندھ دیتے ہیں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں گنڈ مار دیتے ہیں کہ ایسا ہوا تو ہی ٹھیک ہے، ادروائز نہیں ہے۔ یار ہر جگہ ایسے نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، ہر جگہ یہ چیز نہیں چلے گی۔ آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے کرنی پڑتی ہیں، اور بعض اوقات بہت ساری چیزیں آپ کو سکھانے کے لیے کرنی پڑتی ہے۔ نتائج نہ بھی ملے تو کم سے کم آپ کے پاس سکل ہوگی، کم سے کم ایکسپیرینس ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بڑے۔ لیکن دیکھیں قدرت کا کچھ قانون ہے، قدرت کا نظام ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نے انتھک محنت کی اور سڑ توڑ کوشش کی اور آپ کو کچھ نہ ملا، ٹھیک ہے۔ صرف وقت کی بات ہوتی ہے، صرف وقت کا انتظار ہوتا ہے، بعض اوقات کسی اور شکل میں ملنا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا روپ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ کے پاس پلان بی آپشن تو ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں جس کے پاس بھی پلان بی یا پلان سی ہوتا ہے وہ پلان اے میں ہونے والی ناکامیوں کا جو تجربہ ہے وہ پلان بی اور سی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس میں نا یقین کا بڑا کردار ہے۔ اگر آپ کی کوششوں کے ساتھ ایک یقین چل رہا ہے اور ایک سپر یقین چل رہا ہے تو پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آئے گا کہ کافی محنت کے بعد بھی آپ کو ڈر لگا ہوا ہے اگر حاصل نہ ہوا تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہی کوشچن ہے نا کہ بہت ساری محنت اور بہت ساری تکلیف کے بعد بھی حاصل نہ ہوا تو کیا ہوگا، یہ آپ کو ڈر لگا ہوا نا۔ یہ بڑا کامن ڈر ہے، یہ بڑا کامن فیئر ہے، اور اس کو کہتے ہیں فیئر آف ویسٹڈ ایفرٹ، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی یہ کمبینیشن ہے، یہ فیئر آف فیلئر کا ہے اور فیئر آف انسرٹینٹی کا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بے یقینی کا خوف اور ناکامی کا خوف جب مل جائیں تو پھر یہ تیسرا خوف بناتے ہیں فیئر آف ویسٹڈ ایفرٹ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا نا حوصلہ چھوٹا کرے گا، یہ خوف آپ کا حوصلہ چھوٹا کرے گا۔ اصل میں دیکھیں انسان کی جہاں تدبیر ہے وہاں تقدیر بھی ہے۔ جیسے انسان ایک قدم تدبیر سے اٹھاتا ہے دوسرا قدم تقدیر کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ خدا کا نظام ہے، قدرت کا نظام ہے، قدرت کبھی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتی۔ اس کے ریزلٹس جیسے آپ کو ریکوائرڈ ہے ہو سکتا ہے ویسے نہ ملے، بٹ اس کی شکل، اس کی صورت، اس کا روپ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ملے گا ضرور۔ یہ تو قدرت کا پرومس ہے ہمارے ساتھ۔ تو اس لیے اس خوف کو نکال دیں۔ بیسیکلی جو فیئر آف فیلئر ہے جب بہت زیادہ بڑھ جائے اور جو معاشرے میں بے یقینی، فیئر آف انسرٹینٹی پھیلا ہوا ہے یہ بڑھ جائے تو پھر ایسے خوف آنا لازمی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر ہو سکتا ہے آپ ویسے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہوں جنہوں نے کوئی 2-4 دفعہ ٹرائی کیا، وہ ناکام ہو گئے، اب وہ معاشرے میں بتاتے پھر رہے ہیں اور جی کوشش کرنے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے، اصل چیز نصیب ہے، یا اصل چیز کوئی جگاڑ لگاؤ یا کوئی لاٹری لگاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے لوگوں کی باتیں، یہ جو لاٹری والی باتیں ہیں، جگاڑ والی باتیں ہیں، یہ جو نصیب والی باتیں ہیں، یہ پھر آپ کو ایفرٹ نہیں کرنے دیتے، آپ کی سوچوں کو نا ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس خوف سے جتنا جلدی ہو سکے چھٹکارا حاصل کریں۔ ہاں اگر بار بار فیل ہو رہے ہیں سب سے پہلا سٹیپ ہے اپنے ورکنگ پیٹرنز دیکھیں۔ کیا آپ کے ورکنگ پیٹرنز واقعی پروڈکٹیو ہیں؟ کیا جن لوگوں نے اس فیلڈ میں کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کے ورکنگ پیٹرن ویسے ہی تھے؟ لیکن ساری باتوں کی کل بات ایک ہی ہے، پھر بھی آپ کی کوششوں کے ساتھ ایک یقین چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کچھ نہ کچھ نا محسوس ہو رہا ہوتا ہے اندر سے، آپ کے اندر نا ایک فیلنگ جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا سیکرٹ ٹو لائف از کنٹرولنگ فیلنگز اینڈ ایموشنز، ٹھیک ہے۔ یہ ٹونی رابنس کا جملہ ہے، سیکرٹ ٹو لائف از کنٹرولنگ فیلنگز اینڈ ایموشنز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اپنی فیلنگز جنریٹ ہو رہی ہیں، ویسی فیلنگز انسان کو اگر دور بھی کامیابی نظر آ رہی ہے نا، دور بھی سکسیس نظر آ رہی ہے،
تو اس کی نا کچھ فیلنگز جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر نیچر کا ایک نظام ہے, آمنس, اشارے آتے ہیں. قدرت آپ کو اشارے دیتی ہے. یہ صرف سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے, اپنی انٹیوٹیو پاور کو بھی تھوڑا جگائیں. ٹھیک ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کتاب پڑھے, دی الکیمسٹ. ٹھیک ہے, الکیمسٹ کولو پاولو نے لکھی ہوئی ہے. یہ کتاب ہے ہی, الکیمسٹ جو ہے یہ اشاروں کے حوالے سے, آمنس کے حوالے سے. آپ کے اندر نا پھر آپ کے کوشچن کے ساتھ ایک یقین بننا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ یقین اگر بن رہا ہے تو پھر لازمی آپ کو ریزلٹس ملیں گے. یہ ہو نہیں سکتا. دیکھیں یہ قدرت کا نظام ہے, نتائج آپ کو ضرور ملیں گے, یہ کنفرم بات ہے. ہاں اس کی شیپ یا روپ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ فوراً نتائج چاہتے ہیں تو فوراً شاید نہیں ملتے سم ٹائم. یہ بالکل صحیح بات ہے. آپ نا جب بھی آپ کو ایسا خیال ہے کہ نتائج نہیں مل رہا, یا آپ کو ایسا ڈر تنگ کرنے لگے کہ اگر کوشش کر کے بھی نہ ملا تو کیا ہوگا, تو آپ سوچیں یار کم از کم سکل تو آئے گی, کم از کم تجربہ تو آئے گا, کم از کم میں کسی کو تو کچھ سکھا سکوں گا, کم از کم کچھ تو حاصل ہوگا نا. اس کو آپ پلان بی یا پلان سی کے لیے رکھ لیں. ٹھیک ہے, انسان کامیاب ہوتا ہی تب ہے جو پلان اے میں جو فیلئرز ہیں اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ پلان بی اور سی میں استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف ایک سوچ کا پیٹرن ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف ایک سوچ کا پیٹرن ہے, یا تو یہ سیلف جنریٹڈ ہے. ٹھیک ہے, یا تو آپ کو یہ کہانی کسی نے سنائی ہے, یا یہ کہانی آپ نے کسی سے سنی ہے, یا سوسائٹی سے سنی ہے. تو سوسائٹی میں اکثر ایسی باتیں چلتی ہیں, خاص کر جو ہماری سوسائٹی ہے, یہاں تو لوگوں نے بے یقینی پیدا کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. بے یقینی پیدا کرنے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, جب جس ملک میں پھر بے یقینی پیدا کرنے کی فیکٹریاں لگی ہوں پھر اس میں یقین کا ہونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ساری باتوں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر جو فیئر آف فیلئر جنریٹ ہو رہا ہے, یا جو ناکامیاں آئی ہیں, دیکھیں ناکامیاں آپ کو سکھانے کے لیے آ رہی ہیں, آپ کا ایکسپیرینس بڑھانے کے لیے آ رہی ہیں. اور جو فیئر آف انسرٹینٹی آپ کو سوسائٹی سے یا دوستوں سے یا اٹھنے بیٹھنے والوں سے یا ناکام ہونے والوں سے مل رہا ہے, ٹھیک ہے, پھر دونوں چیزیں مل کے آپ کے لیے فیئر آف ویسٹڈ ایفرٹ بنائیں گی. ٹھیک ہے, آپ کیوں نہیں کرتے, آپ جو لوگ ناکام ہوئے ہیں ان کی سوسائٹی کیوں نہیں چھوڑ دیتے, آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ ڈسکس کرنا کیوں چھوڑ دیں, آپ سوشل میڈیا کی ناکام ہونے والی خبروں پہ زیادہ دھیان نہ دیں, آپ ان لوگوں کو پڑھیں جو کامیاب ہوئے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ورکنگ پیٹرنز دیکھیں. ٹھیک ہے, بالکل ملے گی کامیابی, کیوں نہیں ملے گی, آپ کوشش جاری رکھیں. اور آخری بات میں کرتا چلوں, اپنی محنت کو کامیابی کے ساتھ نہ جوڑے, اپنی محنت کو اچھے نتائج کے ساتھ مشروط نہ کریں. یعنی اگر آپ کا معیار ہر کام میں کامیابی ہی ہے تو پھر ہر ناکامی آپ کے لیے خوف لائے گی. یہ کنفرم بات ہے. آپ اپنا معیار کامیابی نہ رکھیں, آپ اپنا معیار رکھیں کوشش کرتے رہنا ہے. آپ اپنا معیار چینج کریں, کوشش کرتے رہنا اگر آپ کا معیار ہوگا تو ہر ناکامی میں آپ کے لیے کچھ سیکھنے کا پہلو نظر آئے گا, آپ کو روشنی نظر آئے گی. بے شک کامیابی دور ہوئی, آپ کو وہ ایک لائٹ آئے گی, آپ کو فیلنگ آئے گی, آپ کو آمنز ملیں گے. ٹھیک ہے, ان باتوں پہ دھیان, اور اس ڈر کو نکال لیں گے. کہیں محنت کر کے بھی ناکام ہو گئے تو کیا ہوگا, یہ صرف ایک خوف ہے. اور اگر یہ ڈر بڑھ گیا, میں آخری بات بڑی پتہ کی کرنی, اگر یہ ڈر بڑھ گیا تو لازمی بات ہے آپ ایفرٹ چھوڑ دیں گے, 2 ناکامی 3 ناکامی کے بعد ایفرٹ چھوڑ دیں گے. اس ڈر کو کنٹرول کریں. ڈر کچھ بھی نہیں ہے, ڈر صرف ایک تھاٹ پیٹرن ہے جو کافی عرصہ ویسا سوچنے کے ساتھ, ویسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد آپ کا ایک تھاٹ پیٹرن ویسا بن جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.